بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافی برادری، تاجر اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے شرکت کی۔ بنو پریس کلب سے پریٹی گیٹ تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کا میڈیا کی آزادی کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن اس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں مل رہی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پوری صحافت کو زنجیروں میں جکڑنے کے مترادف ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت جھوٹا مقدمہ واپس کر کے میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کرے۔ بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافی برادری، تاجر اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کا میڈیا کی آزادی کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن اس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں مل رہی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پوری صحافت کو زنجیروں میں جکڑنے کے مترادف ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت جھوٹا مقدمہ واپس کر کے میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کرے۔ اس مظاہرے میں صحافی برادری، تاجر اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے شرکت کی۔ بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کا میڈیا کی آزادی کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافی برادری، تاجر اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے شرکت کی۔ بنو پریس کلب سے پریٹی گیٹ تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کا میڈیا کی آزادی کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن اس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں مل رہی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پوری صحافت کو زنجیروں میں جکڑنے کے مترادف ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت جھوٹا مقدمہ واپس کر کے میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کرے۔ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیے ہوئے آج 35واں روز ہے اور اب تک کوئی کیس بھی رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکا، جس پر تمام صحافتی تنظیمیں مذمت کر رہی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے۔ جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے۔ جگہ جگہ سول سوسائٹی اور بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف گزشتہ روز بھی لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ صحافی، وکلاء، سیاستدانوں، سول سوسائٹی اور تاجروں نے شرکت کی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بنو پریس کلب کے زیر اہتمام جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافی برادری، تاجر اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے شرکت کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب، آج کے احتجاج کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ حامد میر صاحب، ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو کی گرفتاری کو 35 دن ہو گئے ہیں، ان کے خلاف ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے۔ کیا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہ نیب کو تحقیقات میں اتنا وقت لگے؟ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کیس کی حقیقت کیا ہے۔ اب تو دنیا کے ایک معروف سائنسدان اور فلاسفر نوم چومسکی نے بھی میر شکیل الرحمان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نوم چومسکی جو ہیں وہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو کہ MIT کے نام سے مشہور ہے، اس کے وہ پروفیسر ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے میر شکیل الرحمان صاحب کی رہائی کی، تو اس کے بعد تو یہ اب کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ نوم چومسکی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پر بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ایک ترقی پسند اور لبرل ویوز رکھنے والے فلاسفر ہیں۔ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ نے اب اس بات کو عالمی سطح پہ واضح کر دیا ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے مظاہروں کی، تو مظاہرے بھی کافی دن سے جاری ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں ایک غیر معمولی صورتحال ہے، پوری دنیا میں ایک غیر معمولی صورتحال ہے،
تو وہ لوگ جو ان مظاہروں کی اپیل کر رہے ہیں انہوں نے ایک اور اپیل بھی کی ہے، اور وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ مظاہرے کرنے والے جو صحافی حضرات ہیں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں تو وہ خیال رکھیں اور کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کریں، کیونکہ کچھ جو ویژولز آپ کی اسکرین میں نظر آ رہے ہیں اس میں حفاظتی تدابیر کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو میر شکیل الرحمان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو لوگ مظاہروں کی کال دے رہے ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ حفاظتی تدابیر کریں، تو حفاظتی تدابیر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جی حامد میر صاحب، جیسا کہ میر شکیل الرحمان کو 35 دن ہو گئے ہیں نیب کی جیل میں، اور 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اتنے دن حراست میں رکھنا، ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میر شکیل الرحمان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی کہ ان کی ضمانت کی جائے، لیکن انہوں نے ضمانت نہیں کی، اور ابھی 18 اپریل کو نیب کورٹ میں دوبارہ ایک ہیئرنگ ہے، تو اس میں یہ بات سامنے لائی جائے گی کہ ابھی تک آپ نے کوئی اس میں جو قانونی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کیا۔ تو یہ جو کیس ہے اس پر تو اب پاکستان کی جو تمام بڑی جو وکلا کی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے پاکستان بار کونسل تک، سب کا موقف سامنے آ چکا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ غلط ہے اور یہ مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت پوری دنیا غیر معمولی حالات کا شکار ہے، دنیا کی توجہ اس وقت کرونا وائرس پہ ہے، عدالتوں میں بھی معمول کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ قائم کیا ہے وہ اس وقت جو غیر معمولی صورتحال ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگر معمول کی صورتحال ہوتی، اگر زندگی کے معاملات ویسے ہی چل رہے ہوتے جیسا کہ کرونا وائرس کے حملے سے پہلے تھے، تو شاید یہ معاملہ اتنا لمبا نہ چلتا۔ تو یہ معاملہ اس لیے لمبا چلا ہے کہ اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ گرفتاری ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی پاکستان بھر میں صحافیوں نے مظاہرے شروع کر دیے تھے، اور یہاں تک کہ نیب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، اس کے باہر بھی دھرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن دھرنے سے ایک دن پہلے میر شکیل الرحمان صاحب نے خود پیغام بھجوا دیا کہ جو کرونا وائرس کے باعث صورتحال ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور مظاہرے نہ کریں۔ تو اس لیے وہ مظاہروں میں ایک وقفہ آ گیا اور وہ مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ تو اگر یہ غیر معمولی صورتحال نہ ہوتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے کافی مسائل پیدا ہو چکے ہوتے، لیکن یہ جو اب کرونا وائرس کے باعث غیر معمولی صورتحال ہے اس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یہ بہت ہی کمزور مقدمہ ہے، اور کمزور مقدمے کے باوجود میر شکیل الرحمان صاحب 35 دن سے نیب کی غیر قانونی حراست میں ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں غیر قانونی حراست، تو یہ میں بات پہلے دن سے کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے سٹیج پہ آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور نیب نے میر شکیل الرحمان کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پر گرفتار کر کے دراصل جو نیب کا اپنا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ بٹ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک شکیل الرحمان صاحب کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملا۔ صحیح۔ اچھا میر صاحب، جس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں صحافی برادری بھی احتجاج کری ہے، سماجی انسانی حقوق کی تنظیمیں، سول سوسائٹی، دیگر مقامی تنظیموں نے بھی زور دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں ان کی جانب سے بھی زور دیا گیا ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے اس صحافت کے لیے، صحافت چوتھا ستون ہے، کہ ایک میسج جائے پوری برادری کی جانب سے، صحافی برادری کی جانب سے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میسج تو سب کی طرف سے چلا گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ہے پیرس بیسڈ ورکنگ جرنلسٹ کی تنظیم ہے، جس کو RSF کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے بھی یہ بات کی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ جس کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے، اس نے بھی شکیل الرحمان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح جو صحافیوں کی دیگر تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو سب نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آپ دیکھیں اس میں ایک بڑا ایک منفرد پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کے اور نوم چومسکی تک، اور بلاول بھٹو زرداری سے لے کے
مولانا فضل الرحمان تک اور جناب سراج الحق صاحب سے لے کے تو اختر مینگل تک، حاصل بزنجو سے لے کے اور جو انس نورانی تک، تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ایک قانون دان ایسے ہیں جن کو کہ قانونی حلقوں میں استادوں کا استاد سمجھا جاتا ہے، ان کا نام ایس ایم ظفر ہے، جو خود بھی سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر قانون بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بھی میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے جو برخوردار ہیں علی ظفر صاحب، ان کا تعلق تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ کلب حسن صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، عابد ساکی صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، علی احمد کرد صاحب مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو تمام مکاتب فکر نے، آپ دیکھیں کہ نیوز پیپر کے ہاکرز سے لے کے تو نیوز پیپر میں کام کرنے والے رپورٹر تک، اور نیوز پیپر اونرز سے لے کے تو نیوز پیپرز کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس تک، ٹی وی چینلز کے اونر سے لے کے ٹی وی چینل کے ورکر تک، مل اونر سے لے کے مل اونرز تک، ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ شکیل صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں، میں بار بار آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رہائی ابھی تک اس لیے نہیں ہوئی کہ غیر معمولی صورتحال ہے، اور ایک دفعہ پھر میں یہی درخواست کروں گا وہ تمام لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں وہ اس غیر معمولی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر بھی کریں۔ جو وہ حق اور سچ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو جو مظاہرہ ہوا ہے ابھی تک، میں نے جو بنو کا ویژول دیکھے ہیں تو اس میں مظاہرین جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کی بہت مہربانی، لیکن ان کو ذرا فاصلے پہ رہ کے بات کرنی چاہیے، فاصلے پہ رہ کے مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی طرف سے یہ اپیل کریں کہ وہ تمام لوگ جو آج مظاہرے کر رہے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھ کر ہی اگر ہم بات کریں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایک طرف ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم خود صحافتی برادری جو ہے احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں کرے گی تو ہم پر تنقید کی جائے گی۔ جی حامد میر صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو غیر قانونی گرفتاری ہے ان کو غیر قانونی طور پر نیب نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور واضح طور پر اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ایک 34 سال پرانا پراپرٹی کیس ہے اور جس پر اب تک کوئی کیس بھی رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، تو یہ کہیے گا کہ کیا یہ قانون ہے پاکستان کا، یہ قانون ہے نیب کا کہ ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود ان کو اتنا ٹائم سے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ تو نیب کا جو قانون ہے یہ تو لایا ہی انتقامی کارروائی کے لیے گیا تھا، اور ہم تو ہمیشہ سے نیب کے قانون کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے 1997 میں، اور انہوں نے سینیٹر سیف الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا تھا، اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس میں 1997-98 میں بھی اس نیب قانون کا غلط استعمال کیا تھا، اور اس وقت بھی جنگ گروپ کو ٹارگٹ کیا تھا، اس وقت بھی میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اخبار بند کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اس کے بعد 1999 میں یہ جو نیب ہے اس کا نیا آرڈیننس لایا گیا، اس میں کچھ ترامیم کی گئی، اور پرویز مشرف صاحب نے اس کے ذریعے انتقامی کارروائیاں شروع کی، اور پھر جب مشرف صاحب کا دور ختم ہو گیا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جب 18ویں ترمیم کر رہی تھی تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے یہ بات کی تھی کہ یہ جو نیب کا قانون ہے اس کو بدل دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے تو پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا، ناانصافی ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی، پھر عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نواز شریف صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف نیب کا قانون ختم کرتے ہیں بلکہ جو 62(1)(f) ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے اسفندیار ولی کی بات بھی نہیں مانی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب 62(1)(f) کی وجہ سے نااہل ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، نیب کا غلط استعمال آج مسلم لیگ نون پر بھی ہو رہا ہے، نیب کے قانون کا غلط استعمال پیپلز پارٹی پہ بھی ہو رہا ہے، سب پہ ہو رہا ہے، میر شکیل الرحمان پہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماضی کی حکومتوں پر۔ یقیناً موجودہ حکومت جو ہے اس پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو آئے ہوئے 18 ماہ ہوئے ہیں، لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے یہ ماضی میں اگر نواز شریف صاحب آصف زرداری کی بات مان لیتے تو شاید آج خود نواز شریف صاحب کو، ان کی پارٹی کو اور میر شکیل الرحمان کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نیب کے قانون کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے
تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کی ایک وجہ نواز شریف صاحب کی ضد بھی ہے. وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اس کو ختم کرتے، لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا. صحیح. سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 35 دن سے نیب کی جیل میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہ کیا جا سکا. اسی سلسلے میں جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے. سول سوسائٹی اور بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے بھی شریک ہیں اور میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف آج بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. ہم اگر بات کریں گزشتہ روز کی تو گزشتہ روز بھی لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج جاری رہا. صحافی، وکلاء، سیاستدانوں، سول سوسائٹی اور تاجروں نے شرکت کی. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر فوری رہائی کا مطالبہ کیا.